والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کھانے میں برکت کے اسباب پر. اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہم لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ کماتے بہت ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے برکت ہی نہیں ہوتی. برکت کے بہت سارے اسباب ہیں. عمر میں برکت، عمل میں برکت، رزق میں برکت، کھانے میں برکت، اولاد میں برکت. برکت کے بہت سارے اسباب ہیں. انہی اسباب میں سے اللہ کا تقوی، اللہ تعالی سے دعائیں کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار، رشتے ناطے کو جوڑنا، ہر چیز، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنا، حلال کمانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب پریشانیوں کے دور کرنے کا علاج اور برکت کے اسباب ہیں، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. کھانے میں برکت کیسے اترے، اس کے بھی بہت سارے اسباب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کھانے میں برکت کے اسباب میں سے ہے کہ کھانا ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی صحن میں کھایا جائے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیا جائے. ایک ہی صحن میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھایا جائے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیا جائے. بسم اللہ کہنا نہ بھولا جائے. جب ہم کھانے پر بسم اللہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کھانے میں برکت اترے گی، کھانے میں برکت پیدا ہوگی. جیسا کہ ابو داود کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع، ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا. ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن شکم سیر نہیں ہوتے، آسودہ نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا. تو اس کی وجہ اللہ کے رسول، ایک شکایت تھی نا کہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، یہ ایک طرح سے شکایت تھی. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، جیسے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں عادت اور رواج ہے. بلکہ یہ چیز اتنی غلط ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تم لوگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو. صحابہ کرام نے جواب دیا نعم، ہاں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
کہ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اپنے کھانے پر اکٹھا ہو کے کھاؤ، اپنے کھانے پر اکٹھا ہو کر کے کھاؤ۔ مثال کے طور پر ہم گھر میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ایک ہی صحن میں بیوی بھی ہو، بچیاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سارے لوگ مل کر کے کھائیں۔ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اپنے کھانے پر اکٹھا ہو جایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھانے پر اللہ کا نام یاد کرو، اور کھانے پر بسم اللہ کہو۔ اب ہمارے ہاں چونکہ یہ دستور ہی نہیں ہوتا، اس لیے ناشتہ لڑکا کسی ٹائم کرتا ہے، بیوی کسی ٹائم کرتی ہے، شوہر کسی ٹائم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے پر اکٹھا ہو کر کے کھاؤ، اور اس کھانے پر بسم اللہ کہہ لیا کرو، اللہ کا نام یاد کر لیا کرو، یعنی بسم اللہ کر لیا کرو۔ یبارک لکم فیہ، اس کھانے میں تمہارے لیے برکت عطا کی جائے گی، اس کھانے میں تمہارے لیے کیا عطا کی جائے گی؟ برکت عطا کی جائے گی۔ بسم اللہ جو بھولا کوئی، بسم اللہ جو بھولا کوئی، اس نے ساری برکت کھوئی۔ صرف کھانے ہی میں بسم اللہ نہیں، پینا ہو تب بھی بسم اللہ کر لیں، بلکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ بسم اللہ کر لینا چاہیے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر لیں، ہے نا؟ کوئی بھی کام شروع کریں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم نے بسم اللہ کر لیا تو اس کام میں برکت اترے گی، اس کام میں کیا اترے گی؟ برکت اترے گی۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ خاص کام جو ایک آدمی اپنے بیوی کے ساتھ کرتا اس وقت بھی بسم اللہ ہے، ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ کر لینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانا ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، ایک ہی صحن میں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس روایت سے جہاں کھانے میں برکت اترنے کا ثبوت ملتا ہے، وہیں پر اس بات کا بھی ثبوت اور پروف اور دلیل ملتی ہے کہ کھانا ایک ہی جگہ کھانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کے اندر، طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ، دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے۔ دو آدمیوں کے لیے اگر کھانا بنایا گیا ہے اور اس کھانے پر اکٹھا تین آدمی بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو وہ تینوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ وہ برکت اتنی، کھانا بنایا گیا تھا کتنے لوگوں کے لیے؟ دو آدمی کے لیے۔ کھانا چنا گیا تھا، نکالا گیا تھا، پروسا گیا تھا دو آدمی کے لیے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے، وہ تین آدمی آسودہ ہو کر کے کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو اور بسم اللہ کر کے کھائیں۔ اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمی کے لیے کافی ہے۔ تین آدمیوں کا کھانا، یعنی تین آدمیوں کے لیے اگر کھانا نکالا گیا ہے تو وہ چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اکٹھا بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دو آدمیوں کا، یعنی دو آدمی کو اکٹھا بیٹھ کے کھائیں گے تو تین بھی، تیسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور وہ بھی آسودہ ہو جائے گا۔ تین آدمی اکٹھا بیٹھ کر کے کھائیں گے تو چوتھے کے لیے بھی اس میں کھانا کافی ہوگا، اس میں برکت اترے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے جو کھانا ہم اور آپ کافی سمجھتے ہیں، 100 آدمی کے لیے وہ کھانا کافی کر دے، برکت اتار کر کے۔ ہے بات کی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں، سے مسلم کی روایت ہے، دو آدمیوں کا کھانا
یہ 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی۔ جب اکٹھا بیٹھ کر کے کھائیں گے تو کھانے میں اگر کوئی رزق میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اکٹھا بیٹھ کر کے کھائیں اور بسم اللہ کر لیا کریں۔ لیکن بس اوقات ہوتا ہے انسان بسم اللہ بھول جاتا ہے تو برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ شیطان سب گپ کر لیتا ہے، کھا لیتا، نگل لیتا ہے سب۔ تو آپ تو اکیلے کھا رہے ہیں، یا 2 آدمی بیٹھ کر کے صحن میں کھا رہے ہیں، یا 5 آدمی بیٹھ کر کے صحن میں کھا رہے ہیں، ٹھیک اکٹھا ہیں، لیکن بسم اللہ بھول گئے تو 6ٹھا آدمی کون آ جائے گا؟ شیطان، جو سارا کھانا کھا لے گا۔ آپ کھائیں گے پھر بھی بھوکے رہیں گے اور اس کھانے میں برکت نہیں اتر سکتی ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ تو ہمیں کھانا اکٹھا کھانا چاہیے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہاں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ جب کھانے پر بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، تو شیطان بھی کھانے پر حاضر ہو جاتا ہے، شیطان بھی کھانے لگتا ہے جب اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں کھانے پر بسم اللہ، پانی پر بسم اللہ، کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے پہلے پینے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں جہاں مطلب پرستی زیادہ ہے، پیٹ پرستی، جیب پرستی عام ہے، جہاں جاہل لوگ عالم بنے ہوئے ہیں، عالموں کی شکل اختیار کر کے جاہل لوگ کیا بنے ہوئے ہیں؟ عالم بنے ہوئے ہیں، وہ کھانے میں برکت اتارنے کے لیے، کھانے میں برکت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کرتے ہیں۔ کھانے پر کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کرتے ہیں، اور فاتحہ کرنے والے خاص گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص خاندان کے لوگ، جو حضرت جی ہوں، جو حضور ہوں، جو پیر صاحب ہوں، یا جو عالم صاحب ہوں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے، کوئی اللہ کا قریبی نہیں ہے بات سچ ہے کہ نہیں؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کی شکایت کی گئی، صحابہ کرام جو سچے تھے، جب انہوں نے اپنے اندر کوئی احساس پایا اور انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کھانا کھاتے تو کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فاتحہ پڑھو، فاتحہ کرا لو کھانے میں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اکٹھا بیٹھ کر کے کھایا کرو اور کھانے پر بسم اللہ کر لیا کرو، کیونکہ بسم اللہ نہیں کرو گے تو شیطان بھی اپنی جگہ بنا کر کے آ کے کھا لے گا۔ لہذا یہ کھانے پر فاتحہ وغیرہ کرنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے سچے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اس دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے فاتحہ کا، جو کھانے پر فاتحہ کیا جاتا ہے یا مٹھائیوں پر کیا جاتا ہے، جو دین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ان خرافات، یہ خرافات ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اس بات کو، کیونکہ بچپن سے جس چیز کی ہم تعلیم دیں گے وہ تعلیم ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں کیا ہو جائے گی؟ رچ بس جائے گی۔ تو یہ ہوئے کھانے میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب۔ کھانے میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ کھانا کنارے سے کھانا چاہیے، بیچ سے نہیں کھانا چاہیے۔ صحن میں کھانا رکھا ہوا ہے، ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں، بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں، اکٹھا ہے، بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ کھانا 5 کیا 6 کیا 8 کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ حدیث ہم نے سنا ہے۔ کھانے کو اپنے آگے سے کھانا چاہیے، بیچ ہی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔
جب ایک ہی آدمی پوری برکت اٹھا کر کے کھا لے گا تو آسودہ ہو جائے گا، باقی اس کا سب رہ جائیں گے. اور ہوتا کیا ہم لوگوں میں بیچ میں ہاتھ ڈالتے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مبارک ہے کھانے میں برکت بیچ میں اترتی ہے، کھانے میں برکت بیچ میں اترتی ہے. چنانچہ صحن کے کنارے، کھانے کے کنارے سے کھاؤ اور اس کے بیچ سے نہ کھاؤ، اس کے بیچ سے، تاکہ پانچوں آدمی کو جو بیچ میں رب ذوالجلال نے برکت اتاری ہے وہ برکت پانچوں آدمیوں کے حصے میں آ جائے، ایک ہی کے حصے میں نہ آئے. تو کھانے کو اپنے آگے سے کھانا چاہیے. ایک لڑکا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ پورے صحن میں گھوم رہا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بچہ کبھی ادھر سے اٹھا رہا، کبھی ادھر سے اٹھا رہا، کبھی ادھر سے اٹھا رہا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے اللہ کا نام لو، یعنی کیا کہو؟ بسم اللہ کہو. بسم اللہ کا مطلب سمجھتے نا؟ میں شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ کھانا اور پینا، لینا اور دینا کس کام سے ہونا چاہیے؟ داہنے کام سے ہونا چاہیے. بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. الا یہ کہ داہنے ہاتھ میں کوئی مجبوری ہو، کوئی زخم ہو، ہے نا، یا ہاتھ اٹھتا ہی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تم سے قریب ہے وہیں سے کھاؤ. سائن میں بیٹھے کھا رہے تھے، ہاتھ ادھر ادھر چاروں طرف گھوم رہا تھا. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تم سے ملا ہوا قریب ہے اپنے آگے ہی سے کھاؤ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی. اور یہ عبداللہ بن بشر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے بارے میں کہا کلو من جوانبہا، اس کے برتن کے کنارے سے کھاؤ، یعنی صحن میں کھانا رکھا ہے تو کنارے سے کھاؤ. وَدَعُوا دَرْوَتُهَا يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهَا، بیچ والا حصہ بھی چھوڑے رکھو تاکہ سب کے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتارے گا، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے گا؟ برکت اتارے گا. لہذا میرے بھائیوں اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا تھا خذو فکلو، پکڑو اور کھاؤ. فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر روم اور فارس کی سرزمین کو فتح کر دے گا، یہاں تک کہ غلہ جات زیادہ ہو جائیں گے. فلا یذکر اسم اللہ علیہ، تو اس پر جب غلہ جات زیادہ ہو جائیں گے، غلہ زیادہ پیدا ہونے لگیں گے تو اس پر لوگ اللہ کا نام نہیں لیں گے. اور جب اللہ برکت اتارے گا، موقع دے گا کہ فارس اور روم کی زمین کو فتح کر لیں، پھر اس سے پیداوار زیادہ ہوگی، اور پیداوار زیادہ دے کر کے لوگ بسم اللہ کہنا بھول جائیں گے. جب بسم اللہ کہنا بھول جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ شیطان، وہ اس سے برکت ختم ہو جائے گی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی کی ہے، یہ اس بات کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے، صحابہ کرام نے
فارس اور روم کی سرزمین کو فتح کیا اور اس سرزمین کے غلہ جات اور اس ملک کے وہ وارث ہوئے، ہے نا، اور وارث ہونے کے بعد ان لوگوں نے سرکشی شروع کر دیا، بعد کی نسلوں نے سرکشی شروع کر دیا اور اللہ تعالی کی شریعت اسلامیہ سے غفلت برتنے لگے، اسلامی آداب سے لاپرواہی برتنے لگے، یہاں تک کہ کھانے پر بسم اللہ بھی بھولنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس برکت کو اٹھا لیا اور فارس اور روم کی بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکی، چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا فارس اور روم کی سرزمین فتح ہوگی اور غلہ جات زیادہ پیدا ہوں گے، پھر لوگ اللہ کا نام لینا بھول جائیں گے، بسم اللہ کہنا بھول جائیں گے، اور فارس کی سرزمین فتح ہوئی، غلہ جات پیدا ہوئے، اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، لیکن جب لوگ اسلام کے اپوزٹ ہو گئے، اسلام کے خلاف چلنے لگے، اسلامی تعلیم میں غفلت و لاپرواہی برتنے لگے اور بہت سارے چیزوں میں بسم اللہ کہنا بھولنے لگے، چھوڑنے لگے، تو وہ سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے برکت اتار کر کے ہمیں عطا کیا تھا وہ ہم سے چھین لیا، آج اسلام کے دشمن اس پر غالب ہے اور حاکم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، کھانے میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے یا کسی کو چٹا دیا جائے، خود چاٹ لیا جائے یا اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو، اپنی بیوی کو، کسی کو چٹا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ذرا آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا، میں نے خاص سوچ کے مطابق میں نے یہ درس آج کا لیا، صحن کو چاٹ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ مرغی ختم چاول پڑا رہ گیا، اس لیے اتنا ہی آدمی بیٹھے نیت کو صحیح کر کے جتنا آدمی کھانا کھا لے اور ایک کنارے سے کھائے، بسم اللہ کر کے کھائے، تاکہ جو کھانا بچے وہ کسی کے کام آ جائے۔ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، ہمارے حشام صاحب کی طرح نہیں کہ کھانا کھایا بھی لگایا، آپ بھی واش بیسن میں گئے دھلنے تو اس میں اتنا چاول نکل آئے گا، پلیٹ کو صاف نہیں کی، کھانے کو انگلی کو چاٹ لینا چاہیے اور پلیٹ کو خوب چاٹ لینا چاہیے۔ چاٹنے کا مطلب میں آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ وہ دھلا ہوا پلیٹ ہے، اس میں کھایا ہی نہیں گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم برکت چاہتے ہیں اپنے کھانوں میں، اور یہ علاج نبوی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ دلیل سنیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ذکر کیا ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اپنے تینوں انگلیوں کو کیا کرتے تھے؟ چاٹ لیا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم اکثر و بیشتر تین ہی انگلی سے اٹھا کر کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے، تو جتنی انگلیوں کو کھانے کے منہ تک پہنچانے میں، کھانے کو منہ تک پہنچانے میں استعمال کرتے تھے، ان انگلیوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ لیا کرتے۔ اور اللہ کے رسول اکرم انہوں نے کہا اذا سقطت لقمہ، تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا صرف انگلیوں ہی کی چاٹنے کی بات نہیں ہے، اگر پلیٹ سے کوئی دانہ گر جائے یا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ یہ رزق بہت بڑی نعمت ہے رب ذوالجلال کی جانب سے، یہ جو نوالا تر نوالا، چاہے وہ روٹی کی شکل میں ہو یا کھیرا کی شکل میں ہو یا سیب کی شکل میں ہو یا گوشت اور مچھلی کی شکل میں ہو یا چٹنی روٹی کی شکل، یہ جو غذا ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جو رزق اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعہ ہمیں ہمارے اوپر ترس کھا کے، رحم کھا کر کے جو ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اس نعمت کی قدر آدمی اس وقت پہچانتا ہے جب اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور اس نعمت سے روک دیا جاتا ہے، یا جب یہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، یہ نعمت اس سے
چھین لی جاتی ہے. آج ہم چائے پیتے ہیں اور چائے میں تھوڑا انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ایڈوانس بنتے ہوئے تھوڑا چھوڑ دینا لازمی سمجھتے ہیں. کھانا کھائیں گے تو تھوڑا چھوڑ دینا لازمی. ہوٹل میں گئے کھانا کھائے تو لازمی چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیو ساتھیوں. کھانا گر رہا کھا رہے کوئی پرواہ نہیں, آدھا کھانا باہر جا رہا اس کو سفرے میں رکھ کر کے دسترخوان میں رکھ کے کوڑا دان میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدر کرنے کا حکم دیا. ہمارے رب نے نعمت کی قدر کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا, تو اس میں جو کچڑا لگ گیا ہے, گندگی لگ گئی یا میل کچیل جو لگ گیا ہے اسے ہٹا دے, نکال دے, صاف کر دے. وَلْيَأْكُلْهَا, اور اس لقمے کو کیا کر لے, کھا لے. اس لقمے کو کیا کر لے, چاول گر گیا, لقمہ گر گیا, گوشت کی بوٹی گر گئی, روٹی کا ٹکڑا گر گیا, ہم اسے اٹھا کر کے صاف کر دیں. دھول وغیرہ جو مٹی وغیرہ جو لگی ہے نا, پھر اس کو کیا کر لے, کھا لے. وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ, اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ کس کی بات ہے, حکیم الامت کی بات ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی بات میں خیر ہی خیر ہے, جن کی بات سب سے اچھی ہے, سچی اور اچھی ہے, پیارے حبیب کا, کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. کیونکہ شیطان جب کھائے گا تو کیا ہوگا بھائی, شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے نا. ہمارا کوئی جانی یا مالی دشمن ہمارے دروازے پر بھوکے پڑے ہو اور وہ انسان ہو جس کو کھلانے کے بعد امید کی جاتی ہو کہ ہو سکتا ہے دشمن ہے, کھلانے کے بعد ہمارا دوست ہو جائے, ہم ایسے دشمن کو کھانا دینا گوارا نہیں کرتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ امید ہے کہ ٹھیک ہے وہ میرا دشمن ہے, آج وہ بھوکے مر رہا ہے, ہم اس کو کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے اسی کے وجہ سے اس احسان کا احساس کر کے اپنی دشمنی, ہماری دشمنی اپنے دل سے ختم کر لے, ہمارا دوست ہو جائے. لیکن ہم وہاں اتنے کٹر پنتھی ہو جاتے, نہیں یہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس کو تو ایک خوراک پانی بھی نہیں دے سکتے. بلکہ بعض لوگ, اللہ ہمیں محفوظ رکھ اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دل سے مسلمانوں کے نفرت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مر رہا ہوگا تو پیشاب کر کے بھی ہم اس کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. کہتے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ گرا ہوا لقمہ شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. شیطان تو ہمیشہ ہمارا بڑا دشمن ہے, اور ایسا دشمن ہے, اتنا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے جو کبھی بھی ہمارے ساتھ وفاداری, ہمدردی, اگر ہمدردی کرے گا بھی تو اس کے پیچھے زہر آلود, زہر سے بھرا ہوا چھرا ہمارے پیٹھ میں گھونسنے کی کوشش کرے گا. ہے بات کی نہیں ہے؟ ہم اس کھانے کو شیطان کے لیے چھوڑ دیں. ہم اس کا مطلب یہ نکلا کہ کھاتے وقت بھی ہمیں چاق اور چوبند رہنا چاہیے, کہ جس طرح ہم 1000 ریال لے کر کے حفوف ہو کر جائیں تو اگر بغل میں ٹیکسی پر کوئی دوسرا بیٹھا ہو تو ہر وقت کھجلانے کے بہانے یا کسی بہانے ہم اپنی جیب کو ٹٹولتے رہیں گے کہ بغل میں بیٹھنے والا مان میں چور ہے یا سا ہے, کہیں نکال نہ لے. ایسے کھاتے وقت بھی ہمیں بالکل چاق و چوبند رہنا چاہیے کہ کوئی دانہ گرنے نہ پائے, کوئی لقمہ گرنے نہ پائے, روٹی کا کوئی ٹکڑا زمین پر نہ جانے پائے, اور اگر گر جائے تو ہم اسے صاف کر کے کھا لے. شیطان کے لیے چھوڑیں, کیونکہ شیطان اسے کھائے گا پھر وہ کیا کرے گا, موٹا ہو جائے گا اور پہلوان ہو جائے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر وَأَمَرَنَا أَن نَسْلَتَ الْقَصْعَ, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پیالے کو صفا چٹ کر لیں, کان سب صفا کر دیں, پیالے کو صفا چٹ کر لیں, اسے چاٹ لیں. اللہ کے رسول اکرم آگے کیوں اللہ کے رسول نے انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے, کوئی دانہ گر جائے تو اسے صاف کر کھانے کا حکم دیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کو, صحن کو, پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں
فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَکَةُ، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو تمہارے کس کھانے میں برکت ہے، تمہارے کس کھانے میں برکت ہو سکتا ہے جو کھایا ہو پیٹ میں وہ دانہ نہ گیا ہو جس دانے پر اللہ تعالیٰ نے برکت اتاری، وہی دانہ گر گیا ہو، وہی لقمہ گر گیا ہو جس لقمے میں اللہ تعالیٰ نے برکت اتاری ہو سکتا، یا پلیٹ میں وہی دانہ چھوٹ گیا ہو، انگلی پہ وہی دانہ لگ کر کے واش بیسن میں چلا گیا ہو جس دانے پر اللہ تعالیٰ نے برکت اتاری۔ وہ برکت کو ڈھونڈنا ہے، اگر کھانے میں رزق میں اگر برکت پیدا کرنی ہے تو میں ہر دانے کی قدر کرنی پڑے گی، ہر دانے کا احتیاط کرنا پڑے گا، ہر لقمے کی قدر کرنی پڑے گی، اور ہر لقمے کو احتیاط سے اٹھایا جائے گا، اور اگر گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیں گے، پلیٹ کو بھی چاٹ لیں گے اور انگلیوں کو بھی چاٹ لیں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ صرف کان کو لذت پہنچانے کے لیے نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہاں، بلکہ کس لیے فرمایا ہے؟ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کو کریں گے، آج سے اس پر عمل کریں۔ اگر انگلی خود نہیں چاٹ سکتا ہے تو کسی دوسرے کو چٹا دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلی کیا کر لے؟ کیا کر لے؟ چاٹ لے، نہیں کہ 4-5 دانے لگے ہوئے ہیں اور ٹشو پیپر میں پوچھ کر کے پھینک دے، اپنی انگلی کو کیا کر لے؟ چاٹ لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَکَةُ، کیونکہ کھانے والا اس بات سے غافل ہے، کھانے والا اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ کھانے کے کس دانے میں، دانے کا لفظ ہے ایتہن، کھانے کے کس دانے میں برکت ہے، کھانے کے کس دانے میں برکت۔ لہذا پتہ چلا کہ کھانے کو، انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اس سے برکت پیدا ہوگی، اور پلیٹ کو چاٹ لینا چاہیے، اس سے برکت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں ساتھی، اگر آدمی خود انگلی نہیں چاٹ سکتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی انگلی چٹا سکتا ہے نا، دوسرے کو بھی انگلی چٹا سکتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، اور جب کھانے کے آداب کا جب ہم خیال رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ العزیز کھانے میں برکت اور رزق میں برکت عطا ہوگی۔ رزق میں برکت کے لیے اور چیزوں میں برکت کے لیے ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے برکت کے اسباب میں سے ہے۔ ہم اپنے علم میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری صحت میں برکت ہو، ہماری کمائی میں برکت ہو، ہمارے دھن اور جائیداد میں برکت ہو، تو ضروری ہے جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ، کم یا آدھی، جو کچھ بھی اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہمیں دے دیا ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، کشادہ دلی کے ساتھ، خوش ہو کر کے، فیاضی اور سخاوت کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ ہمیں اس پر مست اور مگن رہنا چاہیے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی، اس پر ہمیں رب کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالی یہ رزق میں اور چیزوں میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کی نعمت پر دل کو کشادہ کر کے خوش دلی کے ساتھ راضی رہے گا اور رب کا شکر ادا کرے گا، ظاہر بات ہے دل کشادہ رہے گا تبھی شکر ادا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، کیونکہ
رب جانتا ہے یہ بندہ ہماری دی ہوئی ہماری لکھی ہوئی تقدیر پر مکمل ایمان رکھا ہے. جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہی راضی ہوگا نا. اور جو کچھ بھی میں نے اس بندے کو دے دیا تھوڑا یا زیادہ اس پر یہ راضی ہے, مست و مگن اور خوش ہے, اور اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے. اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. ان بھکاریوں کی طرح نہیں کہ 1000 کی نوٹ پکڑائیے تو شکریہ کہیں گے اور 50 پیسہ دیجئے تو شکریہ نہیں کرے. ان سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا, ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے, عنایت کرتا ہے, جو کچھ بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بندے کا امتحان لیتا ہے. جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بندے کا امتحان لیتا ہے, جانچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز سے وہ راضی ہے, خوش ہے, مست و مگن ہے, شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے لیے برکت اتارتا ہے. اس کے لیے اس کے اندر برکت. میرے بھائیوں ساتھیوں, تنخواہ کم ہے, سیلری کم ہے, مکان چھوٹا ہے, اولاد نہیں ہے یا تھوڑی اولاد ہے, صحت مند اولاد ہے یا بیمار اولاد ہے, ہم صحت مند ہیں یا ہم بیمار ہیں, اللہ نے سب کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غربت دور ہو جائے, ہم بھی دھنی ہو جائیں, ہماری بیماری دور ہو جائے, ہماری اولاد زیادہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا علاج ہے نا, برکت اترے گی تبھی تو زیادہ ہوگا. اظہار بھائی کیا علاج ہے؟ ہم راضی رہیں. الحمدللہ الحمدللہ, ہم رب کے شکر گزار ہوں, رب کی تعریف کریں اور اس پر راضی ہوں, تب اللہ کیا کرے گا؟ برکت اتار دے گا. ایک کے پاس 10 لڑکے, ان میں برکت اللہ نہیں بھیجا. ایک کے پاس ایک ہی لڑکا, وہ اتنا ہونہار, اچھا, کمانے والا, ادب کرنے والا, خدمت کرنے والا کہ 10 اتنی خدمت نہیں کرتے. اور جب کسی چیز میں برکت اتر جاتی ہے تو معمولی چیز بھی وہ کافی لگتی ہے. معمولی چیز بھی وہ کیا لگتی ہے؟ کافی. اور ساری ضرورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پوری. میرے بھائیو, 1 روپیہ لے کر کے گئے ہیں کپڑا خریدنے, 1 ریال, اور یہ جانتے ہیں کہ 1 ریال میں کپڑا عام طور پر نہیں ملتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 ریال دیا ہے, اس پر ہم راضی ہیں, خوشادہ دلی کے ساتھ خوش ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ اللہ جس نے آپ کو 1 ریال دیا ہے, وہ اللہ جس نے مارکیٹ والوں کو یہ موقع دیا کوئی 1 میٹر کپڑا 100 ریال میں بیچے, وہی اللہ آپ کے لیے 1 ریال میٹر کپڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہو سکتا ہے فری ہی مل جائے. بھائی چلے آؤ توپ سلانے کے لیے اصغر صاحب کیا بھائی کتنا لیں گے؟ 150 ریال تو لیں گے ہی. چلو الحمدللہ 150 ریال تو ہے ہمارے پاس, الحمدللہ 150 ریال. ہو سکتا ہے اصغر صاحب کے پاس ہوگا, مولانا آپ استاد میں فری ہی سل دیتا ہوں, یا مولانا تھوڑا کم کر دیتا ہوں. ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی رزق پر, اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے گا؟ برکت اتارے گا, اور برکت کے ساتھ ساتھ اس میں کشادگی اتارے گا, کشادہ کر دے گا, پھیلا دے گا. وَمَن لَمْ يَرْضَى لَمْ يُبَارَكْ لَهُ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے راضی نہیں ہوگا, راضی کا مطلب دل کھول کر کشادہ دلی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس میں برکت قطعاً نہیں اتارے گا, اس میں برکت قطعاً نہیں اتارے گا میرے بھائیوں ساتھیوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے آداب کا خیال رکھیں, برکت کے اسباب کا خیال رکھیں, اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. برکت کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, پریشانیوں کی دور کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, صلہ رحمی کریں, صدقات و خیرات کریں, اور اسلامی آداب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت اتارے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں, تو اس میں برکت اتار, تو اس میں برکت پیدا کر دے, تو اس میں کشادگی پیدا کر دے. رب العالمین تو ہمیں فقر فاقہ سے بچا, محتاجی سے بچا, مہلک بیماریوں سے بچا,
آزمائش سے بچا الہ العالمین، تو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے ہم سب کو مامون و محفوظ رکھ الہ العالمین۔ جو ہم میں سے فقیر و نادار ہیں، جو ننگے ہیں، الہ العالمین تو انہیں پیٹ بھر کھانا دے، ان کے لیے رہائش دے، انہیں رب العالمین کپڑا پہنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں فقیروں، ناداروں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی محبت ڈال دے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں صدقات و خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ صدقات و خیرات سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور محتاجوں کی محبت اور ان کی ہمدردی اور ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت کے سارے اسباب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔